تب عورت کو جب مائنس کر دیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے ایک عمارت کو ہی مائنس گرا دیا. عورت اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو کبھی بھی ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ نہیں دے گی. عورت اگر پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوگی. ڈاکٹر نہیں ہوگی تو عورت کے جو مسائل ہیں, جو ذاتی نسوانی مسائل ہیں, انہیں کون دیکھے گا؟ آپ اسے اسکل سے محروم کر رہے تو وہ پھر گھر میں ایک بوجھ بن جائے گی. اور وہ کہتے کہ جس طرح دیمک کھا جاتی ہے لکڑی کو, اسی طرح ایک جاہل خاتون, ایک جاہل عورت, ایک جاہل بیٹی, ماں, بہن, وہ گھر کو تباہ کر دیتی ہے. میرا نام ڈاکٹر ساجدہ محمد جمیل قریشی ہے. اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پہ فائز ہوں اور الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی فیمیل کیمپس میں شعبہ تحفیظ القرآن اور تجوید و علوم قرآنی کے ادارے کو رن کر رہی ہوں, اسے ہیڈ کر رہی ہوں. باقی رہی بات جہاں تک کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ خواتین کو سب سے بنیادی حق جو ہے, میں سمجھتی ہوں تعلیم کا, خواتین کا, وہ اس سے انہیں جو محروم کیا گیا ہے, میرے خیال میں اسلام کے نقطۂ نظر, قرآن کے نقطۂ نظر سے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت یہ بالکل غلط اقدام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا, یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اقرأ کا مطلب ہے پڑھیں, اور اس میں یعنی ایک حکم صرف مردوں کے لیے نہیں آ رہا, اس میں ڈائریکٹ دونوں جینڈرز کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کس طرح مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, من نفس واحدہ, ایک نفس سے, وخلقنا منہا زوجہا, پھر ہم نے اسی میں سے, اس نفس میں سے اس کی زوج پیدا کی, اور پھر اس کے بعد دنیا میں مرد اور عورتیں آئیں. تو یہ مرد اور عورتیں آئیں تو ان سب کو حکم یہ ہے کہ وہ پڑھیں. تو تعلیم کی حکم جو ہے وہ پہلے دیا گیا انہیں پڑھنے کا. تو یہاں جو بنیادی حق جو عورت سے چھینا جا رہا ہے, جبکہ اسلام نے عورت کو, جاہلیت میں عورت جس قدر پسپائی کا شکار تھی, اور آج بھی ہم دیکھیں اقوام عالم میں جو عورت کی بے قدری ہے, بے حرمتی ہے, اتنی زیادہ اس کی انسلٹ ہے کہ حقوق نسواں جیسی تنظیمیں جو ہیں انہیں وجود میں آنا پڑا. اگر انہیں یہ حق ملا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی تنظیمیں وجود میں نہ آتی. ہمیشہ تنظیم وہی وجود میں آتی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ جنم لیتی ہیں. جو طالبان حکومت جو امن لے کے آئی ہے, نو ڈاؤٹ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ توازن, ایک معاشرے کا توازن بگڑ اس وقت جاتا ہے جس وقت ایک حصے کے, اس کے اینٹ کو, ایک گھر جو ہے وہ ایک اینٹ سے بنتا ہے, اور بنیادی اینٹ اس گھر, ایک عمارت کے بننے میں میاں بیوی اور ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے, جو کہ پہلا رشتہ میاں بیوی کا وجود میں بھی آیا, اس سے ایک فیملی سیٹ اپ بنتا ہے. جب وہ ایک فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, اس میں ایک مرد کو حصہ دیا جاتا ہے, عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, عورت کو جاہل رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نپولین نے غالباً کہا تھا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو, میں تمہیں ایک پوری نیشن دوں گا, پڑھی لکھی نیشن دوں گا. تو وہ دیکھیں کس طرح سے 20 سال 30 سال تک سوچتے ہیں, اور یہاں آ کے ہم مسلمان مطلب اپنی اس کو بہت کم, مطلب عورت کو جب مائنس کر دیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے ایک عمارت کو ہی مائنس گرا دیا, اس کی بنیاد ہی کھوکھلی کر دی. عورت اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو کبھی بھی ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ نہیں دے گی, کبھی بھی اکنامکلی وہ سوسائٹی مضبوط نہیں ہوگی. ہم ضروری نہیں ہے کہ آپ عورت سے آپ اس کے ایجوکیشن اس لیے دیں تاکہ وہ آپ کی ایک سوسائٹی کو بنائے یا آپ کے ساتھ آ کے اکنامکس میں آپ کا ساتھ دے, نہیں, بلکہ عورت جب بحیثیت ماں مضبوط ہوگی تو اپنے بیٹے کو مضبوط کرے گی, اپنے بھائی کو مضبوط کرے گی, اپنے شوہر کو مضبوط کرے گی, وہ سٹیبل ہوگی. آج سوسائٹی میں اگر ایک مرد کو تکلیف ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ اس کی فیملی, اس کی عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں آتی ہیں. تو ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں بنیادی حق ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سوسائٹی کو بھی دیکھیں, اسلامی ہسٹری کو دیکھیں, تاریخ کو دیکھیں,
تو ہمیں وہاں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں ایک عورت جو ہے وہ معلمہ بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال سیدہ عائشہ ہے۔ سیدہ عائشہ اپنے صحابہ کرام کو سکھا رہی ہیں۔ اور پھر انصار کی خواتین کو دیکھیں تو انصار کی خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی فرمائی اور ان کی تعریف کی کہ نعم نساء الانصار، کہ بہترین عورتیں ہیں انصار کی، کہ جنہیں ان کے دین کے معاملوں نے انہیں حیا نے نہیں روکا کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کریں دین کے معاملات میں۔ تو عورت اگر پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوگی، ڈاکٹر نہیں ہوگی تو عورت کے جو مسائل ہیں، جو ذاتی نسوانی مسائل ہیں، انہیں کون دیکھے گا، وہ کیسے جائیں گی؟ آج اگر افغانستان میں کوئی مسئلہ سب سے بڑا ہے تو وہ خواتین کے علاج کا مسئلہ ہے، پھر خواتین کے روزگار کا ہے۔ جب وہ پڑھائیں گی نہیں تو مطلب ایک عورت پڑھائے گی نہیں تو وہ کس طرح سے اپنا روزگار بنائے گی؟ وہ گھر میں رہ کے بھی پڑھا سکتی ہے، وہ گھر میں رہ کے بہت سارے ہنر بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ اسے باہر نہیں نکلنے دے رہے تو وہ گھر میں کام کر سکتی ہے، لیکن وہ کام کب کرے گی؟ جب وہ اسکلڈ ہوگی۔ آپ اسے اسکل سے محروم کر رہے تو وہ پھر گھر میں ایک بوجھ بن جائے گی، معاشرے پہ ایک بوجھ بن رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم افغانستان میں ایک ظاہری امن ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے وہ امن فکری امن نہیں ہے، دلی قلبی اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت چڑچڑی ہے، عورت چڑچڑی ہے تو مرد بھی چڑچڑا ہو رہا ہے، مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہے، عورت سیٹسفائیڈ نہیں ہے، پھر اثر جو ہے وہ بچوں پہ آ رہا ہے، بچے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ تو یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ تھوڑی بظاہر یہ امن نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں وہ روٹ میں نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دیمک کھا جاتی ہے لکڑی کو، اسی طرح ایک جاہل خاتون، ایک جاہل عورت، ایک جاہل بیٹی، ماں، بہن، وہ گھر کو تباہ کر دیتی ہے، وہ نسل کو تباہ کر دیتی ہے، اس سے معاشرہ بنتا نہیں ہے بلکہ وہ گر جاتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے ایک عورت کو الگ سے حیثیت دی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک پوری سورت نازل کر دی نساء کے نام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین ہر جگہ 11 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ مرد اور عورتیں، مرد اور پیرلل چل رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو جنت مل رہی ہے اور عورت کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، افغانستان کو اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اپنی پالیسیز ترتیب کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر عورت ایجوکیٹڈ ہوگی تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا، فحاشی آئے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ ہم نے اور تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ آج ہم پریکٹس کر کے دیکھ رہے ہیں کہ عورت بہترین نقاب میں، حجاب میں، بہترین دنیا کی ٹاپ وہ نینو ٹیکنالوجی میں ٹاپ کرنے والی ایک سعودی خاتون ہے جو کہ پوری حجاب میں ہے۔ تو یہ بھی آج کے دور کی بات ہے۔ تو ٹیکنالوجی یا عصری تعلیم جو ہے وہ عورت کو کبھی بھی فحاشی کی طرف نہیں لے کے جاتی، اخلاقیات سے گرا نہیں کرتی ہے، بلکہ تعلیم جتنی آتی ہے اتنی ہی عورت مضبوط ہوتی ہے، اس کے ایموشن سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ بتا سکتی ہے، وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتی ہے، وہ دنیا کو دکھا سکتی ہے کہ وہ بھی مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے اور چل سکتی ہے۔ تو میرا تجویز یہ ہے افغان حکومت کو کہ وہ ضرور خواتین پہ توجہ دیں۔ ان کا بہت اچھی پالیسیز چل رہی ہیں عوام کے لیے، لیکن وہ ظاہری امن ہے جو کہ باطنی نہیں ہے، اور ظاہری چیز کبھی بھی اسٹرانگ نہیں رہتی، وہ ہمیشہ وہ عمارت ڈھایا جاتی ہے جس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، اور بنیاد جو ہے وہ خواتین سے ہی بنتی ہے۔